میں انتہائی کرپٹ تھے، لین دین میں وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے، جھوٹ بولتے تھے اور چوریاں بھی کر لیتے تھے، ان کے پاس کوئی امانت رکھتا تو اس کی خیانت بھی کر لیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسا اسلام ہے جو ان کے معاملات کو ٹھیک نہیں کر رہا، اپنے معاملات میں یہ برے ہیں۔ اور آج بھی آپ کو ایسے لوگ پاکستان میں بھی ملیں گے، دنیا میں بھی، کہ وہ قرآن کی آیت کو بڑی سر لگا کر پڑھتے ہیں اور اس کا مفہوم جو ہے وہ نہیں ہوتا جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، واہ واہ کرانے کے لیے ایسا ترجمہ کرتے ہیں، ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں جو دراصل اس قرآن کی آیت کا مفہوم نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت کرتے ہو اور کیوں جانتے بوجھتے حق پر پردہ ڈالتے ہو؟ یعنی سیدھی بات نہ کرنا۔ یہ بنی اسرائیل کی جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد، یا جو سادہ لوگ ہوتے تھے مسلمان، آپ کی بات سننے کے بعد ان کی دوستیاں تھیں ظاہرہ یہود و نصارہ کے ساتھ، پرانے تعلقات تھے، ان کے پاس جاتے تو وہ یہ بھی نہ کہتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی بات کرتے جو تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی، تو وہ یہ بھی نہ کہہ سکتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اور یہ بھی نہ کہتے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یعنی ایسی ان کو الجھا دیتے معاملات میں کہ مسلمان کو صحیح طرح پتہ ہی نہ چلتا کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ مائدہ میں فرمایا، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا پیغام لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہشوں کے مطابق نہ تھا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ یعنی وہ اپنے ذہن کے مطابق اسلام کو پسند کرتے تھے، اور جو بھی اللہ کا بندہ ان کے ذہن کے خلاف اسلام لے کے آتا اس کو قتل کر دیتے یا جھٹلا دیتے تھے۔ اس میں دوسرے گروہ کا تذکرہ، اگرچہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور کچھ تذکرہ تیسرے گروہ کا بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے، جو اپنی سمجھ بوجھ کو استعمال نہیں کرتے۔ پہلے تو وہ تھے جو سارا استعمال ہی عقل کا کرتے تھے، کہتا جو ہمارا ذہن کہے گا وہ کہیں گے۔ دوسرے وہ تھے جو عقل کا استعمال اس طریقے سے کرتے تھے کہ مذہب کو بھی نہ چھوڑیں، مسلمان بھی رہیں اور کام بھی اپنی مرضی کی کریں۔ دوسرے قسم کے لوگوں کو منافقت کا درجہ دیا گیا ہے قرآن میں، کہ وہ حقیقت سے انکار بھی نہیں کرتے اور اقرار بھی نہیں کرتے۔ جو تیسرا گروہ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو عقل کو استعمال بالکل ہی نہیں کرتے، وہ جو ان کے آباء و اجداد سے چیزیں چلی آ رہی ہیں وہ انہی کے پیروکار ہیں، یا اس دھرتی کے اوپر جو طاقتور لوگوں کا قانون ہے وہ اس کے پیروکار ہیں، یا جس کے زیر سایہ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ان کا بڑا قبیلے کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، برادری کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، خاندان کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ اسی کے دین کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ تیسرا گروہ ہے۔ تیسرے گروہ کے عقل کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے کم تر ہے، کیونکہ یہ عقل کو استعمال ہی نہیں کرتا۔ اور اس کے بارے میں جو قرآن پاک میں اس گروہ کے بارے میں تذکرہ آیا ہے، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں آیا ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس ہدایت پر چلو جو اللہ نے اتاری ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا وہ اپنے باپ دادا ہی کی پیروی کریں گے چاہے وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں؟ یعنی اب باپ دادا تو پھر ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ میرے باپ دادا ہندو ہوں تو میں ہندوؤں کے راستے پر ہی چلتا رہوں، آپ کے باپ دادا معاذ اللہ کوئی اور بدھ مت ہوں، آپ کے باپ دادا عیسائی ہوں، آپ کے باپ دادا یہودی ہوں، کسی اور کے باپ دادا جو ہے وہ مسلمان ہوں یا کوئی اور مذہب کے ہوں، تو پھر تو امت کا اتحاد کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر کوئی اپنے باپ دادا کے قانون پہ ہے، اور پھر ہر کوئی اپنے ملک کے جو حکمران طبقہ ہے، طاقتور طبقہ ہے، اس کے قانون پہ ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو ہے وہ اپنے باپ دادا کے قانون پر ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 104 میں فرمایا،
اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا وہ طریقہ اس صورت میں بھی ان کے لیے کافی ہے جب کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہوں؟ یعنی اگر باپ دادا کو صحیح اسلام کا پتہ نہیں ہے اور آپ کو اگر صحیح شعور آ گیا تو آپ اس شعور کے مطابق اسلام پر عمل کرو، نہ کہ یہ کہتے جاؤ کہ جو جی ہمارا باپ دادا کر رہا ہے ہم بھی وہی کریں گے۔ ایک اور جگہ سورہ الانعام میں فرمایا اگر تو نے بہت سے ان لوگوں کی پیروی کی جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور ان کا طریقہ بالکل اٹکلیں اور اندازوں پر ہوتا ہے۔ جو لوگ خود اپنی عقل و فہم سے کام نہیں لیتے، خود کھوٹے اور کھرے کو نہیں پرکھتے، آنکھیں بند کر کے دوسروں کی تقلید کرتے ہیں، ان کو قرآن اندھا، گنگا اور بہرا، بے عقل قرار دیتا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 میں ہے، اور انہیں جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر، کیونکہ جانور تو عقل رکھتا ہے ہی نہیں، اور وہ عقل بھی رکھتے ہیں مگر اس سے کام نہیں لیتے۔ یہ 3 گروہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، کا تذکرہ کروں گا جو اللہ کا پسندیدہ گروہ ہے، اور ان کے اوصاف اور ان کی جو نظریات اور ان کے اعمال اور ان کے اعتقاد کیسے ہوتے ہیں۔ پھر ہم یہ جانیں گے اپنا اپنا جائزہ لے کر کہ اس وقت میرا خاندان کون سے گروہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے جس گروہ کے ساتھ کھڑا ہے ویسا ہی اس کا حساب ہونا ہے۔ اچھا، ان تینوں گروہوں کا جو تعلق ہے نا وہ شدت پسندی پر ہے، ایکسٹریمزم جسے ہم کہتے ہیں نا، میانہ روی والا نہیں ہے۔ کسی ملک میں جیسے چائنا ہے، اس میں انسان جتنا مرضی کماتا ہے وہ دولت ساری اس گورنمنٹ کو چلی جاتی ہے، اور اس کو کھانے پینے اور رہنے کے لیے جگہ ملتی ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ اس طرح مختلف ممالک کے قوانین ہیں، ہر جگہ پہ جو قوانین ہے نا وہ انتہا پسندی پر مبنی ہیں۔ قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو طریقہ ہے یہ میانہ روی پر ہونا چاہیے۔ آپ نے جیسے میں آپ کو ایک بات واقعہ سناتا ہوں کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی، ان کی ایک بیٹی تھی، ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا، تو وہ بیمار ہو گئے اور ان کو ایسے لگا کہ شاید اب میں بچ نہیں سکوں گا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری جو جتنی بھی جائیداد ہے نا یہ ساری آپ اللہ کے راستے میں لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ اپنی جائیداد اللہ کے راستے میں ساری خرچ کر کے اپنی اولاد یعنی بیٹی کو مفلس بنانا چاہتے ہیں، غریب بنانا چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ اس طرح کریں آدھی دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ پھر اس کا 1/3 جو ہے وہ اللہ کے راستے۔ آپ کہا ہاں اب ٹھیک ہے، اپنے آپ اتنا خرچ نہ کرو کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ مفلس بن جائے، اور اتنے بھی ہاتھ اپنے کمر سے نہ باندھ لو کہ کچھ اللہ کے راستے میں دو نہیں۔ یعنی اسلام جو ہے نا وہ ہمیں میانہ روی سکھاتا ہے، ایک درمیان کا راستہ، اعتدال کا راستہ، کہ آپ نے گھر بھی چلانا ہے، آپ نے تحریک بھی چلانی ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ لین دین بھی کرنا ہے، رکھ رکھاؤ بھی کرنا ہے۔ یہ ایک اسلام فطری مذہب ہے جو ہماری فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ اعتدال کی اور